السلام کے قصے کو سنا، نوح علیہ السلام کے قصے کو سنا، ادریس علیہ السلام کے قصے کو سنا۔ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کس قوم اور کس سماج میں بھیجے گئے۔ ہود علیہ السلام کا نام و نسب کچھ یوں ہے کہ ہود علیہ السلام کا نسب ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام، اور آپ ملک عمان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اس قوم کے اندر بہت طرح طرح کی شرارتیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم میں خوب برکتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو خوب برکتیں عطا فرمائی۔ جو لوگ بچ گئے، طوفان سے جو لوگ بچ گئے، وہ زمین میں پھیل گئے، اور پھیلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں خوب پھیلایا، خوب بڑھایا، اور اللہ نے ان کے آل و اولاد میں برکتیں ہی برکتیں ڈال دی۔ لہٰذا وہ بڑے ہی طاقت والے ہو گئے۔ ان کے جسم ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے لوہے کے پلرز ہوں، یعنی اتنے مضبوط وہ لوگ تھے۔ ان کی بناوٹ، یعنی جو قوم عاد تھی، نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اس دنیا میں آئی وہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائی، خوب بکریاں، خوب اونٹ، خوب گھوڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے، یہاں تک کہ وہ پوری کی پوری وادیاں جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں میں برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وادیوں کو بھر دیا۔ اللہ رب العالمین نے وادیوں کو بھر دیا۔ دیکھنے والوں کو بڑا ہی پیارا، بڑا ہی دلکش منظر معلوم ہوتا تھا، اور جب بچے نکلا کرتے تھے صبح کے وقت، جب قوم عاد کے بچے صبح کے وقت نکلا کرتے، منظر جمیل، وہ بہت ہی دلکش منظر ہوا کرتا تھا، دیکھنے کے اعتبار سے بڑی ہی پیارا منظر ہوا کرتا تھا۔ اور زمین اس طریقے سے زمین میں ہریالی تھی جیسے کوئی پارک ہو، لیکن ان تمام تر نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی قوم عاد نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے عمل انجام دینے لگے، اور ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے قوم پر طوفان جو آیا اسے بھی بھلا دیا۔ حالانکہ ان لوگوں نے اپنے ابا سے، اپنے باپ داداؤں سے انہوں نے سن رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے بھلا دیا، اور بھلانے کے ساتھ وہ لوگ عبادت کرنے لگے مورتیوں کی۔ وہ لوگ مورتیوں کی عبادت کرنے لگے، اور وہ مورتیاں وہ خود ہی تراشا کرتے تھے، اور اسی کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، اور اسی کے لیے وہ ذبیحہ جانور ذبح کر کے چڑھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے جب شرارت کی انتہا کر دی، وَسَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبَالًا، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی جسم کی قوت و ساخت و بناوٹ، وہ انہی کے لیے وبال جان بن گئی، انہی کے لیے وبال جان بن گئی، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دینے والے تھے، اور ان میں کا ہر قوت والا، ہر طاقت والا وہ اپنے سے ماتحت کمزوروں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اس کے مالوں کو چھین لیا کرتا تھا، اور جب کوئی کسی بستی میں وہ لوگ داخل ہوتے تو لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے مال کو چھین لیا کرتے تھے، لہٰذا جو کمزور تر لوگ تھے وہ بھاگا کرتے تھے۔ قوم عاد کو دیکھ کر یفرون من ظلمہم، ان کے ظلم کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ، وہ قوم بھاگا کرتے ان کی شرارتوں سے۔ اب دیکھیں ان کے محلات کیسے تھے، ان کا آرکیٹیکٹ بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ پتھروں کو تراش کر ہی نہیں بلکہ پہاڑوں کو تراش کر بڑی عالیشان گھر بنایا کرتے تھے، اور پتھروں کے نقش و نگار اتنے خوبصورت بنایا کرتے کہ آج بھی عرب کے عجائبات میں ان کی بناوٹ کا نقشہ آج بھی رکھا گیا ہے۔ دیکھنے میں عجیب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے آرکیٹیکچر تھے، اور کتنے کلاؤں کے وہ متحمل تھے، لہٰذا وہ بڑی ہی عالیشان محلات تعمیر کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ عَادٌ لَا شُغُلٌ لَهُمْ،
قوم عاد کو کوئی کام کاج نہیں تھا، وہ صرف کھاتے اور پیتے، کھیل تماشا کرتے اور بعض پر فخر کرتے. یعنی ایک نے محل بنایا تو دوسرا اس سے اونچا، ایک نے خوبصورت محل تعمیر کیا، دوسرا اس سے اونچا، اس سے خوبصورت محل تعمیر کرنے کے لیے وہ فخر محسوس کرتا اور اپنے سینے کو پھلا کر وہ چلا کرتا. وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ تَزِيعُ، اور مال کو وہ لوگ ضائع کیا کرتے اور مورتیوں کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے وہ لوگ سجدہ کرتے. یہاں تک کہ ایسے گھر ان لوگوں نے بنا لیے کہ رہنے والا بھی کوئی نہیں، یعنی ایک گھر ہونے کے باوجود دوسرا گھر وہ لوگ بنا لیا کرتے. اتنے سارے کپڑے کہ پہننے والا بھی موجود نہیں. وَكَانَ الْفُقَرَاءُ، اور جو غریب لوگ مسکین لوگ ہوا کرتے تھے نہ وہ رہنے کے لیے گھر پایا کرتے تھے، نہ پہننے کے لیے لباس پایا کرتے تھے. اور مالداروں کے گھروں میں مالدار اپنے گھروں کو عالیشان گھروں کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دیا کرتے اور اس پر الوہوں کا بسیرا ہو جایا کرتا. آخرکار جب یہ تمام تر شرارتیں بڑھ گئی، ان کی نافرمانیاں انتہا کو پہنچ گئی، تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا رسول بھیجنے کا. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا پیغمبر بھیجنے کا، میسنجر بھیجنے کا، رسول بھیجنے کا. اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے اندر بھیجا. وَأَرَادَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا أَن يُرْسِلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا، قوم عاد کی طرف رسول بھیجنے کا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نافرمانیوں سے راضی نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین زمین میں فساد کو نہیں پسند فرماتا. اللہ رب العالمین زمین میں فساد کو پسند نہیں فرماتا. اور وہ جو قوم تھی وہ صرف کھانے میں، کھیل تماشوں میں، کھیلنے میں، عالیشان عمارت بنانے میں اور اپنے عقلوں کو ان لوگوں نے فساد کے اندر مبتلا کر رکھا تھا اور وہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھا کرتے تھے. دنیاوی زندگی میں وہ لوگ بڑے ہی عقل مند تھے اور جہاں تک دین کی بات آتی، پیغمبر کی بات پر اتباع کرنے کی بات آتی، وہ سب بیوقوف بن جایا کرتے، سب کے سب بیوقوف بن جایا کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور ہود علیہ السلام انہی کی قوم، اسی قوم سے تھے، اسی سماج سے تھے اور ان کی زبان میں انہی کی زبان تھی جو زبان ان کی تھی. تو ہود علیہ السلام کی دعوت دیکھیں. ہود علیہ السلام اپنے قوم اور سماج میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم کے لوگو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں. وقال ہود، جب ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی کیف تعبدون الحجارہ، اے میرے قوم کے لوگوں تم کیسے پتھر کی عبادت کرتے ہو، اے میرے قوم کے لوگوں کیسے پتھر کی عبادت کرتے ہو. ولا تعبدون الذی خلقکم، جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ پتھر ہے جس کی تم پوجا پاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہو، یہ کھاتے بھی نہیں، یہ پیتے بھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ڈھیر سارے مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، کھیتیوں سے نوازا. اللہ رب العالمین نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے جو بچ گئے، یعنی تم بچ گئے، اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم لوگ یہ کیا کر بیٹھے. اس کے بعد دیکھیں اب قوم کا جواب کیا ہوتا ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت تھی. قوم کا جواب وَقَدْ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ دنیا کی زندگی پر لوٹ پوٹ ہونے والے لوگ تھے، دنیا کی زندگی پر لوٹ پوٹ ہونے والے تھے. جیسے ہی ہود علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کہی ان کا دل تنگ ہونے لگا، ان کا دل تنگ ہونے لگا. یہ کیسی بہتی باتیں کر رہا ہے. وقال بعضهم لبعض، اور بعض نے بعض سے کہنے لگے کہ اے ہود تم یہ کیا کہہ رہے ہو اور تم کیا چاہتے ہو، تمہارا منصب کیا ہے، اور ہم تمہاری باتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے. اس کے بعد قالوا سفیہ و مجنون،
ان لوگوں نے کہا ہم تو تجھے بیوقوف شمار کرتے ہیں یا تجھے ہم دیوانہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ میرے قوم کے لوگوں میں بیوقوف نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور میں جھوٹوں میں سے بھی نہیں ہوں، میں جھوٹوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ جو تم جھوٹ خیال کرتے ہو، تم ہمیں جو بیوقوف خیال کرتے ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں بیوقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ سارے جہان کے رب کی طرف سے میں رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، اور رب سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو میں تمہارے پاس پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ اور میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہارے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں جب ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی تو اس کے بعد ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میرے قوم کے لوگوں تم تو ہمارے بھائی ہو۔ ہود علیہ السلام کہہ رہے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے دوست ہو، کل سب تم ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، الا تعرفونی آج تم ہمیں پہچانتے نہیں، آج ہمیں تم پہچانتے نہیں۔ رب کی طرف پکار رہا ہوں میں، رب کے بندوں کو رب کی طرف میں پکار رہا ہوں اور تم پہچانتے نہیں۔ کل تک ہمارے ساتھ اٹھا کرتے تھے، کل تک ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور آج ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، آج ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز میں انہیں سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے، ان لوگوں سے کہا کہ یا اخوانی اے میرے بھائیوں، خدا علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائیوں لماذا تخافونی تم مجھ سے کیوں خوف کھا رہے ہو، وتفرون منی اور مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو، انی لا انقص من مالکم شیئا ہمیں تمہیں مال سے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے مال، تمہاری پراپرٹی، تمہارے بیلنس سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خدا علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں۔ یا قومی اے میرے قوم کے لوگوں لا اسألکم علیہ مالا میں تجھ سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا اللہ میری اجرت، میرا بدلہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین سے مطلوب ہے، ہمیں تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم تو رب کے پیغام کو صرف پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا قومی تم کیوں ڈر محسوس کر رہے ہو، تم کیوں نہیں ایمان لاتے اللہ رب العالمین پر، اور تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو، تمہارے مال میں کوئی کمی میں کرنے والا نہیں، کچھ لینے والا نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ میری پیغام، میری باتوں سے کیوں تعجب میں پڑ گئے ہو، ان اللہ لا یکلم واحدا واحدا اللہ رب العالمین ایک ایک سے بات نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ایک ایک سے بات نہیں کرتا، ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول اور اللہ رب العالمین ایک ایک سے یہ نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، بلکہ اللہ رب العالمین اسی قوم کے لوگوں میں سے اللہ رب العالمین اپنے ایک چنندہ بندوں کو نبی بنا کر اس میں بھیجتا ہے جو ان میں باتیں کریں، انہیں نصیحت کریں، رب کا پیغام انہیں بتلائیں اور رب کے عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن وہ قوم کے سروں پر جو تک بھی نہیں رہے گا، جو تک بھی نہیں رہے گا، اور وہ لوگ شرارت کی انتہا کر دی، ان لوگوں نے شرارت کی انتہا کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے رہے، پکارتے رہے کہ ابلغکم رسالات ربی کہ میرے قوم کے لوگوں میں رب کا پیغام پہنچانے والا نبی بنا کر، میسنجر بنا کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ سمعت عاد کل ذلك ولكنهم لم يؤمنوا تمام باتیں ان لوگوں نے سنی لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور خدا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں، خدا علیہ السلام کی نصیحت وہ ضائع پر ضائع ہو رہی تھی، وقالوا یا ہود تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود جو تو باتیں کہہ رہا ہے، اے ہود جو باتیں کہہ رہا ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے، اور ہم کیوں کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
وَيَا هُودُ إِنَّكَ لَا تُؤْمِنُ بِآلِهَتِكُمْ وَلَا تَخَافُهُمْ فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِأَهْلِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ۔ اس پر ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ قوم کے لوگ ماننے کو تیار نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ، اللہ رب العالمین کا ہر اعتبار سے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ انما العلم عند اللہ، کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے علم ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قالت عاد، تو قوم عاد نے کہا فَإِنَّنَا نَنْتَظِرُ ذَلِكَ الْعَذَابَ، کہ ہم عذاب کے انتظار میں۔ وہ قوم کہنے لگی حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا کر ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ میں رب کی طرف سے ڈرانے والا، عذاب کا خوف دلانے والا بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، میں رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو وہ قوم کے لوگ یہ کہنے لگے لے کر آ عذاب، ہم عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، لے کر آ ہم عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم عذاب دیکھیں کہ عذاب کیسے آتا ہے۔ وَتَعَجَّبَ هُودٌ، جب یہ بات ان لوگوں نے کہا تو ہود علیہ السلام کو بڑا ہی تعجب ہوا، ہود علیہ السلام کو بڑا ہی تعجب ہوا، اور ان کی اس بے وقوفی پر ہود علیہ السلام نے بڑا ہی افسوس کیا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا، وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ، کہ قوم عاد بارش کے منتظر تھے، اور ہر کوئی اپنے گھر سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فَلَا يَرَوْنَ قِطَعَ سَحَابٍ، یہاں تک کہ بادل دور دور تک بادل کے ٹکڑے کا نام و نشان نہ تھا۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، اور وہ لوگ بارش کے طلبگار تھے۔ وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ إِلَى الْمَطَرِ، اور بارش کے شوق میں وہ بڑی ہی اتاولا ہو کر آسمان کی بلندی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک دن ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ اپنی طرف ایک بادل کو آتا ہوا دیکھا۔ فَرِحُوا جِدًّا وَصَاحُوا، وہ لوگ خوشی سے جھومنے لگے جب بادل کے ٹکڑے کو ان لوگوں نے سامنے سے آتا ہوا دیکھا تو وہ خوشی سے جھومنے لگے، اور وہ کہنے لگے هَذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ، یہ بارش کا بادل ہے، هَذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ، یہ بارش کا بادل ہے۔ اور وہ ڈانس کرنے لگے، خوشی کے مارے وہ ڈانس کرنے لگے۔ وَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور بعض کو پکارنے لگے اور کہنے لگے یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے، ہود علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے کہا ان العذاب، کہ لوگوں یہ بارش کا بادل نہیں ہے بلکہ پینفل پنش ہے، اس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ وقال لهم ہود علیہ السلام نے کہا الیس ھذا سحاب رحمہ، یہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ اس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آن پڑا۔ فقد حبت ریح شدید، تیز آندھی چلنے لگی، اور اس جیسی آندھی لوگوں کے کان میں نہ سنا تھا اور لوگوں نے کبھی اس منظر کو نہ دیکھا تھا۔ وہ تیز آندھی چلنے لگی، ان کے درخت اکھڑنے لگے، جو درخت تھے ان کے گھروں کے سامنے جو پارک تھے وہ سب کے سب اکھڑنے لگے، ان کے گھر منہدم ہو کر گرنے لگے، اور ان کے جانوروں کو ہوا کے دوش پر وہ ہوا اٹھا دی، اور اٹھانے کے بعد کئی کلومیٹر کی دوری پر وہ اٹھا کر پھینکنے لگتی۔ وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحْرَاءِ، اور ریت ہی ریت، اندھیارا وہ چھا گیا، پوری فضا میں اندھکار چھا گیا، یہاں تک کہ لوگ کو دیکھ نہ سکے، اتنی کالاپن، فضا پوری کالی بن گئی۔ ایسے وقت میں جب لوگ دوسروں کو دیکھنا چاہتے تو وہ دیکھ نہ سکتے، ایسا اندھیارا چھا گیا۔ وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ، جب ان لوگوں نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، ان کے دل کے اندر خوف بیٹھ گیا، ان کے دل کے اندر ڈر بیٹھ گیا۔ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ، ان لوگوں اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، اپنے دروازوں کو بند کر دیا، بچے اپنے ماں سے چمٹ گئے، ڈر کے مارے بچے اپنے ماں سے چمٹ گئے۔ وَأَتَقَ النَّاسَ جُدْرَانَ، اور لوگ دیواروں سے چپکنے لگے، جو ان کے گھر کے دیوار تھے، اتنی ڈینجریس سما جب بن گیا تو وہ لوگ اپنی دیواروں سے چپکنے لگے،
لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہونے لگے، بچے چیخنے لگے، پکارنے لگے، عورتیں آواز لگانے لگی، اور مرد، سارے مرد استغیثون یعنی مدد کی دہائی دینے لگے کہ ہائے کوئی بچائے، ہائے کوئی اس عذاب کو ٹال دے اور ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ وَكَأَنَّ قَائِلٌ يَقُولُ، کہنے والے نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ 7 لیال، 7 رات تک، و8 ایام، اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، درخت اکھڑتے رہے اور درخت کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر بکھرے رہے، اور زمین کا منظر عجیب و غریب تھا، ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں، انسان کی لاشیں، اور ان لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، ان پرندوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے جن کا جسم لوہے کے پلرز جیسا تھا، جن کو اپنے قوت اور طاقت پر ناز تھا، جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ مردے پڑے رہ گئے زمینوں پر، اور پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ وہ بیوت خراب، اور ان کے گھر خراب ہو گئے، اور اس کے اندر الو رہنے لگے۔ وَنَجَا ہُودٌ، اور اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، اور ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں اللہ رب العالمین نے بچا دیا۔ وَهَلَكَ عَادٌ بِكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، زمین میں دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں فضاؤں میں اڑا دیا، ہر طرح کے عذاب سے اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ لی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں قرآن میں الا ان عادا کفروا ربهم، سن لو کہ بے شک عاد نے، قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد سے دور کر لیا، یعنی بچا لیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور سب کے سب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ نبی علیہ السلام کا جب دور آیا، نبی علیہ السلام جب تجارتی قافلہ لے کر اس وادی سے گزرتے تو صحابہ کرام سے کہا کرتے اپنے پیر کے اندر جنبش پیدا کرو اور تھوڑی لپک کے چلو، یہ وہ وادی ہے جہاں پر رب سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہ لمبے تڑنگے اور عیش و عشرت پر ناز کرنے والے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا۔ یہ قوم عاد کا تذکرہ تھا، اور یہ قوم عاد میں بھیجے جانے والے ہود علیہ السلام کا قصہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نافرمانیاں پر اللہ رب العالمین کی گرفت ضرور ہوا کرتی ہے۔ آج ہمیں مہلت ملی ہے تو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج بیک وقت پوری دنیا میں عذاب نہیں آتا، کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی بستی میں اللہ کی گرفت آتی ہے۔ ارتھکویک کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، فلڈ کا آ جانا، سونامی کا آ جانا، اور اسی طریقے سے اسٹرام کا آ جانا، یہ سب وارننگ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں سدھر جاؤ۔ یہ عذاب کی قسمیں اللہ رب العالمین بار بار الگ الگ علاقوں میں دکھلا کر ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ ہمیں سنبھل کر دنیا میں چلنا ہے اور پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانے اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان واقعات کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما، ناشکری پر ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب ان واقعات میں جو ہم نے سنا قوم عاد کی شرارتوں کو، یا رب ان شرارتوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔